کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر اسے موت کی ذرا سے آہٹ محسوس ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں سے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و زہد و قناعت۔ زہد و قناعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کے لیے جو اللہ کے پاس ابدی نعمتیں اور سرمدی راحتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دستبردار ہو جانے کو، درکنار ہو جانے کو زہد اور قناعت کہتے ہیں، اور اس مشکل ترین راہ کے مسافر کو زاہد اور قانع کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و زہد و قناعت بلندی کے اس مقام پر فائز تھی جہاں تک آپ کے سوا کسی اور کی رسائی ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ کی زہد کی عظمتوں کا اندازہ آنے والی احادیث سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اطہار نے گندم کی روٹی سے یعنی گیہوں کی روٹی سے لگاتار 3 دن تک شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ پہلی روایت میں حضور کا ذکر ہے اور دوسری میں حضور کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، یعنی صرف خود ہی بھوکے رہنے کو اپنا معمول نہیں بنایا تھا بلکہ حضور کے اہل بیت کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت نے گندم کی روٹی یعنی گیہوں کی روٹی سے کبھی بھی شکم شیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہم چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پر ہماری زندگی گزارا اور بسارا ہوتی تھی۔ میرے یارو، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے مگر پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چولہے پہ آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ کئی بار فاقہ کشی کی باعث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکم مبارک کمر سے لگ جاتا، میں اس پر ہاتھ پھیرتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے حبیب، میری جان آپ پر قربان، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگتے کہ فاقہ کشی کی نوبت نہیں آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ مالی والدنیا، اے عائشہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی سے فرماتے کہ اس دنیا سے میرا کیا تعلق ہے، اور آپ ہی ارشاد فرماتی ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تو کوئی دینار و درہم، کوئی بکری، کوئی اونٹ بطور ترکہ نہیں چھوڑا۔ اب ذرا یہاں پر آپ توجہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس ظاہری حیات سے، اس دنیا سے رخصت فرما کر چلے گئے تو اپنے وارثین کے لیے، اپنے شہزادیوں کے لیے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ مگر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے ہم ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے لیے عالیشان بلڈنگیں بنوا کر جاتے ہیں، کثرت کی تعداد میں زمینیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر اسے موت کی ذرا سے آہٹ محسوس ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں سے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ مگر میرے یارو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمائے تو اپنی اولاد کے لیے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کوئی مال و دولت چھوڑ کے نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ درس دے کر گئے، یہ بات بتا کر گئے، یہ دنیا تمہارے لیے دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے کھیل کود کی جگہ ہے، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت میں اپنے مقام بناؤ، اپنی منزل کی مضبوطی پیدا کرو۔ میرے یارو، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں رہو تو آخرت کی فکر کرو، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں اس کا بدلہ، اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ میرے یارو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر حلال کا حساب ہے اور ہر حرام کا عذاب ہے۔
اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال و دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر وہ حرام میں سے ہے تو اس کی سزا آپ کو بھگتنے پڑے گی، آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ مگر اگر کوئی آپ حلال چیز چھوڑ کر گئے ہیں اور اس سے استفادہ آپ کی اولاد، آپ کے وارثین اٹھا رہے ہیں، تو میرے یارو یاد رکھیں اس کا حساب رب کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا، اسی لیے کہ آپ کے مال سے آپ کی اولاد خرچ کر رہی ہے۔ آپ کے حلال مال ہو یا حرام مال ہو، حرام مال ہوگا تو اس کا عذاب آپ کو بھگتنا ہوگا، اور اگر حلال مال ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس دنیا میں رہو، اس رب کو یاد کرتے رہو، اور اس دنیا میں رب کی رضا حاصل کر کے جاؤ۔ جیسے ہی تمہارا جنازہ اٹھا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تمہاری قبر کو اللہ تبارک و تعالی، تمہاری نکاح جہاں تک پہنچے گی اللہ تمہاری قبر کو کشادہ فرما دے گا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زہد و قناعت کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی شکم سیر ہو کر 3 دن مسلسل کھانا نہیں کھایا۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ بھی اسی وقت چلچلاتی دھوپ میں باہر نکل آئے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا ابا بکر ما اخرجک فی ھذ الساعہ، اے ابو بکر اس وقت آپ کیوں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھوک اور فاقہ کی وجہ سے کسی پہلو آرام نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس چلچلاتی دھوپ میں اسی وجہ سے مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی دوران شاہ دو عالم، فخر دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی تشریف لائے اور اپنے دونوں صحابہ سے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے نکل کر کدھر جا رہے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل بھوک کی وجہ سے کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا، کسی پہلو آرام نہیں مل رہا تھا، اسی لیے خانہ خدا میں جانے کا ارادہ کیا، مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ میرے یارو یہاں پر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ جب صحابی رسول کو بھوک یا پیاس کی وجہ سے کہیں آرام نہیں مل رہا تھا تو وہ فوراً مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتے، چاہے دھوپ پڑتی تھی یا بارش ہوتی تھی، وہ ہر وقت اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، وہاں پر انہیں سکون اور آرام مل جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں چین و سکون اگر کہیں نہ ملے تو تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں وہاں پر تمہیں چین و سکون ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ اسی آیت پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، اور جب انہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انہیں دقت پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ فوراً مسجد کی طرف جاتے اور وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور ان کی تمام تکلیفیں دور ہو جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکل کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، دونوں عالم کے مختار وہ بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور دونوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں جب حقیقت حال کا پتہ چلا تو انہوں نے یعنی حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک بکری ذبح کیا اور پکا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھنی ہوئی بکری کا ایک حصہ کاٹا، اسے روٹی پہ رکھا اور فرمایا، اے ابو ایوب انصاری، یہ میری لخت جگر فاطمہ کو پہنچا دو، کیونکہ اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو میرے رضا فرماتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زہد و قناعت سے متعلق ایسی روایتیں جن کے مطالعہ کے بعد سخت سے سخت جان پر بھی گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے اور دل افسردہ ہو جاتا ہے، مگر یہ بات خیال دل میں لانا بھی گناہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی فکر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اسی لیے یہ ساری دقتیں آپ کو اپنی زندگی میں برداشت کرنی پڑی۔